اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا مسجد للہ تعالی بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو کوئی اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کرتا ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، مدرسے رسول اللہ کا گھر ہے۔ اپنے گھر سے اچھا گھر اللہ کا بناؤ۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آدمی اپنا گھر تو بہت سسجت کرتا ہے، خوبصورت بناتا ہے، اور اللہ کا گھر بس یوں ہی بنا کے چھوڑ دیا ہوا ہے۔ کہیں ٹوٹی ہے تو پانی نہیں ہے، پانی ہے تو ٹوٹی نہیں، چٹائیاں پھٹی پرانی پڑی ہوئی ہیں، اللہ ماشاءاللہ کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، باتھ روم کی صفائی نہیں ہو رہی، جبکہ اللہ کا گھر بہت زیادہ خوبصورت اچھا بنانے کے ساتھ ساتھ اسے صاف ستھرا رکھنے کی ذمہ داری ایک مسلمان کی ہے۔ مسجدیں بنائیے لیکن اسے آباد بھی کیجیے۔ ہم نے مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا تو غیروں نے مسجدوں پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم اپنے سنیوں کی بے شمار ایسی مسجدیں جانتے ہیں کہ سنیوں کی نماز نہ پڑھنے کی بنیاد پر دوسرے مکتب فکر کے لوگوں نے سنیوں کے مسجدوں پہ قبضے کر لیے، کیونکہ ہمارا کام دوسرا ہو گیا نا جی۔ عرس کرنا، چادر لے جانا، ڈھول بجانا، تعزیہ بنانا، تعزیہ نکالنا، اس پر چبوترے پہ لے جانا، چوک پہ لے جانا، اور مہندی نکالنا، اور دلدل بنانا، اور جنے کیا کیا بنانا، مشاعرے کی محل سجانا، قوالیوں کی محفل سجانا، ہم نے یہ کام اختیار کر لیا ہے۔ نتیجے کے طور پر ہماری بے شمار مسجدوں پہ اغیار نے قبضے کر لیے۔ اس لیے اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کا شوق اور ذوق پیدا کیجیے۔ آپ جب نماز پڑھنے جائیں نا تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی مسجدوں میں لے کے جایا کریں تاکہ ان کی عادت پڑے نماز پڑھنے کی۔ اتفاق یہ ہے کہ میرے پاس جنت کا ٹکٹ نہیں، ورنہ میں بھی بانٹ کے جاتا آپ کو۔ دعا کر دیجیے حضرت مجھے خود ہی نہیں پتا میں کہاں جاؤں گا۔ اللہ نے کرم کیا تو بخشے جائیں گے، اگر حضور کی غلامی میں قبول کر لیے گئے تو بخشے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم سے ایک بڑھیا نے پوچھا تھا جو اپنے گدھے پہ بیٹھ کے جا رہی تھی کہ حضرت ایک بات بتائیے، آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی پونچھ اچھی ہے؟ آج کے زمانے میں کسی سے کوئی کہہ کے دیکھ لے، اس کا بڑھاپا خراب کر دیں گے، نہیں کریں گے حضرت؟ مگر جواب دیکھیے، وہ اس دور کے پیر تھے جب دل بنائے جاتے تھے، جب بگڑے ہوئے انسانوں کو اللہ کی دہلیز پر لگایا جاتا تھا، جب خدا سے برگشتہ لوگوں کے دلوں کو نور ایمان سے مزین کیا جاتا تھا، جب آوارگی فکر اور تباہ کے لوگ بالکل ان کی پیشانیاں آوارہ بن چکی تھیں تو انہیں باضابطہ طور پر پرنور بنا کر کے خدا کی چوکھٹ پہ جھٹانے کا جو کام کرتے تھے، یہ وہ لوگ تھے حضرت ابراہیم بن ادہم۔ فرماتے ہیں بوڑھی ماں، اگر بایزید کا انتقال ایمان پر ہوا تو اس کی یہ داڑھی تیرے گدھے کے پونچھ سے لاکھوں گنا اچھی ہے، اور اگر بایزید کا انتقال ایمان پر نہ ہوا تو تیرے گدھے کی پونچھ بایزید کی داڑھی سے لاکھوں گنا اچھی ہے۔
دراصل معیار تو ایمان ہے نا. اگر ہم مومن ہیں تب اس داڑھی کی کوئی عزت ہے، ورنہ اجودھیا کے پاس کم ہے پنڈتوں کے پاس داڑھیاں، جو ہمارے اجودھیا میں رہتے ہیں اتر پردیش میں بہت بڑی بڑی داڑھی رکھتے ہیں وہ لوگ بھی. ہمارے مودی جی بھی رکھے ہوئے ہیں داڑھی؟ نہیں رکھے ہوئے ہیں. تو یہ داڑھیاں باوقار اس لیے ہیں کہ ہمارے دل میں نور مصطفیٰ ہے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کا وقار محفوظ ہے. ہم صاحب ایمان ہیں اس لیے ٹوپی کی بھی عزت ہے، جبے کی بھی عزت ہے اور داڑھی کی بھی عزت ہے. اور ایمان نہیں تو یہ کسی کام کے نہیں ہے. یہ اس لیے ضرورت اس بات کی سب سے پہلے ہم اپنا ایمان مستحکم کریں اور ایمان کی بنیاد پر عمل کی دیوار تعمیر کر کے ایک خوبصورت چھت لاد دیجئے، جس چھت کو سسجت ہو کر کے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے. دراصل اس سینٹنس کے شکل کو مس کر کے رکھ دیا گیا ہے. مسلک اعلی حضرت کو کھلونا بنانے سے باز آئیں لوگ اور یہ دیکھیں 1400 کتابیں لکھنے والا مجدد دن کے اجالے میں کام کرتا تھا، کتاب لکھتا تھا اور رات کی تنہائیوں میں رب کی دہلیز پر آنسوؤں کی سوغات پیش کرتا تھا. انہیں یہ فخر نہیں تھا کہ میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں، انہیں یہ فخر نہیں تھا کہ مجھے دنیا سلام کرتی ہے، انہیں تو یہ فخر تھا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں. وہ دین کو انہوں نے روٹی کا ٹکڑا نہیں بنایا تھا جس طرح آج لوگوں نے بنا رکھا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے، ہمارا وقار جو بچا ہوا ہے صاحب ایمان ہونے کی بنیاد پر. مسجدوں میں آتے جاتے رہا کرو، اس لیے کہ مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں. ایک جنت کی کیاری تو شہر طیبہ میں ہے، روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور منبر رسول کے بیچ جو زمین کا حصہ ہے اسے روضۃ من ریاض الجنہ کہا جاتا ہے. وہ ٹکڑا جنت سے آیا ہے، قیامت کے بعد وہ ٹکڑا جنت میں رکھ دیا جائے گا. ایسے ہی جتنی مسجدیں ہیں ساری مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں. جب حضرت ابراہیم پیغمبر اور حضرت ابراہیم پیغمبر اور ان کے شہزادے اسماعیل پیغمبر علیہ السلام کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے نا، تو جو پتھر اکٹھا کیے گئے تھے دیوار تعمیر کرنے کے لیے، کعبہ بن جانے کے بعد جو پتھر بچ گیا تھا ایک آندھی آئی وہ سارے پتھر اٹھا لے گئی. دنیا میں جہاں جہاں چھوٹے پتھر گرے ہیں وہاں چھوٹی مسجد بنی ہے، اور جہاں بڑا پتھر گرایا گیا وہاں جامع مسجد بنی ہے. اس محلے کا نام کیا ہے؟ سرائے. سرائے مبارک میں بھی اس کا مطلب ایک چھوٹا پتھر یہاں گرا ہے. جو دیواریں کعبہ کے تعمیر کے وقت وہاں پر اکٹھا کیا گیا تھا نا، جو بچ گیا تھا اس میں سے ایک پتھر یہاں بھی آیا ہے. زندہ باد زندہ باد. حضرت سیدنا علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی. تو مسجدوں سے رشتے بنا کے رکھو دوستو. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب قیامت قائم ہوگی تو یہ مسجدیں جو ہیں یہ بھی اٹھا کے جنت میں رکھ دی جائیں گی. تو اگر آپ مسجدوں میں آتے جاتے رہیں گے تو یہ مسجدیں بھی اللہ کی جناب میں عرض کریں گی مولا جو دنیا میں میرے اندر آتے جاتے تھے کم از کم یہاں بھی ان کو بھیج دے. تو رشتہ غلامی اللہ کی اس حیثیت سے آپ باضابطہ طور پر دنیا کے سامنے پیش کیجئے کہ آپ ایک نمازی مسلمان ہیں، نمازی، اور آپ کا رشتہ
نمازی ہونے کی حیثیت سے مسجد سے بڑا مستحکم ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ بے شک سبحان اللہ۔ افسوس یہ ہے کہ ہمارے سنیوں کی اکثریت بے نمازی ہے۔ میں کشمیر سے کنیا کماری تک کے پورے ملک کے مسلمانوں کی بات کرتا ہوں جنہیں سنی مسلمان کہا جاتا ہے، اور جو دراصل یہی مسلمان ہیں، یہی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اور کمال حیرت ہے کہ نماز نہیں پڑھنے کے بعد بھی دعویٰ اتنا مستحکم ہے ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ ہم ہی جنت میں جائیں گے، تو کم از کم آئینے میں شکل دیکھ لیجیے اپنی۔ کیا یہ شکل جنت میں جانے کے لائق ہے؟ تم کو خود حسن کا احساس نہیں ہے، ورنہ آئینہ سامنے رکھ دوں تو پسینہ آ جائے۔ دس مرتبہ سج سمر کر کے گھر سے باہر نکلنے سے پہلے اپنے وجود کا جائزہ لینے والوں، کم از کم رات کو سونے سے پہلے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے لو، تم نے گناہ کتنے کیے ہیں اور نیکیاں کتنی کری ہیں۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اگر شیطان کے ورغلانے سے تم نے غلط دوستوں کی محفل اٹینڈ کرنی شروع کر دی ہے، جب تمہیں بتایا جائے تو ان دوستوں کی محفل سے جدا ہو جاؤ، گناہوں سے باز آ جاؤ، برائیوں سے دور ہو جاؤ جو تمہیں یاد دلایا جائے۔ یاد دلائے جانے کے بعد بھی اگر آپ گناہوں میں لپت ہیں تو لوگ کہتے ہیں ارے یار شیطان نے ہم سے گناہ کروا دیا ہے، ورنہ تو ہم بڑے پکے آدمی تھے، شیطان نے گناہ کروا دیا۔ آئیے پوچھتے ہیں شیطان سے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ۔ شیطان کی مثال ایسی ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، چوری کر، زنا کر، گناہ کر، فَلَمَّا كَفَرَ، اور جب وہ کر گزرا، کفر کر لیا اس نے، تو جانتے ہو شیطان کیا کہتا؟ قال انی بریء منک، بے شک میں تم سے الگ تھلگ ہوں، بیٹا تم جانا، تمہارا کام جانے۔ یہ اللہ فرماتا، میں نہیں کہتا ہوں، کہ شیطان یہ کہتا ہے قال انی بریء منک، بے شک میں تم سے الگ تھلگ ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے کائنات کا پالنے والا۔ شیطان تو یہ کہتا ہے اور آپ جناب کہتے ہیں شیطان نے ہم سے گناہ کروا دیا۔ تو جب اللہ نے پہلے بتا دیا کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، جب اللہ نے پہلے بتا دیا کہ شیطان آدم کے سجدہ نہ کرنے کی بنیاد پر جب راندے درگاہ ہوا تو اس نے اللہ سے یہ کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، برباد کروں گا، تباہ کروں گا، اور مجھے قیامت تک کی مہلت دے، تو اللہ نے کہا تھا جا جا، جو میرے مخلص بندے ہوں گے وہ تیرے داؤں پیچ میں نہیں آنے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مفتی صاحب اٹھائیے نا قرآن، اخبار کی پرتیاں چاٹنے والوں قرآن پڑھا کرو۔ قرآن ہوٹل پہ بیٹھ کر کے پورا اخبار چاٹ جانے والوں، پچ پچ چائے پی جانے والوں، اور پھر ڈائریکشن اور خطبہ دینے والوں کہ یار ہاں یہ بی بی سی لندن کا رپورٹر بن جاتے ہو نا، بند کرو بکواسیں۔ دنیا اس قرآن کو پڑھ کے انترکش میں جا رہی ہے، دنیا اس خزانے کو لے کر کے معدنیات ڈھونڈ رہی ہے، دنیا اس خزانے کو پا کر کے میزائل بنا رہی ہے، آئٹم بم بنا رہی ہے، چاند پر پلاٹنگ کر رہی ہے، اور تم نے قرآن کو مردوں کی بخشش کی کتاب بنا لیا ہے۔ دین سیکھیے، دین علم سیکھیے،
مذہب کے قریب آئیے. اللہ نے شیطان کے حوالے سے بہت پہلے اعلان کر دیا، او انسان، شیطان تیرا کھلا ہوا دشمن ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو پتا چل جائے یہاں سے یونیورسٹی جانے تک آپ کا کوئی بہت خطرناک دشمن ہے جو راستے میں گھات لگائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اس راستے سے آپ جائیں گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، کیا مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ اس راستے سے جائیں گے؟ پورا آپ کو کانفیڈنس ہو، یقین کے ساتھ رپورٹر نے رپورٹ دی ہو، اس راستے پہ فلاں کا دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے، اور جیسے ہی وہ شخص ادھر سے گزرے گا اسے جان سے مار دے گا، تو کیا وہ شخص اس راستے پہ جائے گا؟ راستہ بدل دے گا یا جائے گا ہی نہیں. دو میں سے ایک بات تو ہوگی. جب اللہ نے بتا دیا شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے چکر میں کیوں آتے ہو؟ کیوں نمازیں نہیں پڑھتے ہو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں آئی پی ایل کے میچ پر بیٹھ کر کے سٹے لگاتے ہو؟ کیوں 2 گھنٹے میں لکھ پتی کروڑ پتی بننے کا سپنا دیکھتے ہو؟ کیوں آخرت تباہ کرتے ہو اپنی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، صحابہ بتاؤ سب سے بڑا مفلس آدمی کون ہے؟ اللہ اللہ. کہا حضور اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا رسول بہتر جانتا ہے. میرے کریم آقا فرماتے ہیں، سنو صحابہ، سب سے بڑا مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس جب وہ مر کے اللہ کے ہاں آئے گا نا، اس کی نیکیاں احد پہاڑ کے برابر ہوں گی. احد پہاڑ 15 کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے. پورے مبارک پور قصبے کی، پورے علاقے کی زمین جوت کر کے گیہوں کی بوائی کر دیجئے اور گیہوں کو الگ کیجئے بھوسا سے، تو 15 کلومیٹر میں نہیں پھیلنے پائے گا. پھیلے گا؟ لیکن آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بندہ آئے گا، اس کی نیکیاں 15 کلومیٹر میں پھیلی ہوں گی، اتنی نیکی کما کے لے کے آئے گا، مگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کی غیبت کری ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہوگا، تو وہ سارے لوگ اللہ کے جناب میں آئیں گے اور کہیں گے پروردگار میرا حق اس سے دلا. تو جانتے ہو اللہ کیا کرے گا؟ وہ 15 کلومیٹر میں پھیلی ہوئی نیکیوں سے ان کا بھگتان کروائے گا. یہ چغلی جس کی تھی اس کو اتنا دے دو، غیبت جس کی تھی اس کو اتنا دے دو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں دیتے 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 دے دے 15 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر بھی لوگ آتے رہیں گے، یا اللہ میرا حق ابھی باقی ہے. اللہ فرمائے گا بندے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اب کیا دیا جائے؟ بندے عرض کریں گے مولا اگر اس کے پاس دینے کے لیے نیکی نہیں ہے تو ہمارا گناہ اس کے سر پہ لاد دے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ شخص بڑا مفلس ہے، بڑا مفلس ہے وہ، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، فقیر ہے، منگتا ہے، نیکیاں کی تھیں مگر سب بانٹ دی گئیں. جس طرح سے پیسہ کمانا بڑا آسان ہوتا ہے، بچانا بہت مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی نیکی کمانا بہت آسان ہے، بچانا بہت مشکل ہے. اکثر نیکیاں ہماری فساد نیت کا شکار ہیں. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہماری برادری سے لے کے آپ کی برادری تک، برادری سے مراد خان، سید، مغل، پٹھان، انصاری، کشتی، قریشی، بشتی نہیں ہے. برادری سے مراد یہ اسٹیج کی برادری، یہ قوم کی برادری. اگر میں یہ پوچھوں کہ ہم اپنی زندگی، میری عمر 61 سال کی ہے، جس کی جتنے سال ہو، اپنی زندگی کی ایک نیکی مجھے تلاش کر کے بتاؤ جس پر آپ کو مکمل کانفیڈنس ہو کہ یہ اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق ہے. تلاشیے، اللہ گواہ ہے اس کے بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق ہمارے پاس ایک بھی نیکی نہیں ہے. پھر کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم جنتی ہیں؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے؟
یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا، دو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چھوٹنے سے پہلے دونوں کی بخشش ہو جاتی ہے، تو کیا چلے گئے جنت میں؟ جنت میں چلے گئے؟ تو پھر تو نماز روزہ سائر میں رکھ دیجئے، روز صبح مصافحہ کیجئے اور ملا کے بخش دیے گئے، پھر شام کو ملیے پھر بخش دیے گئے، تو بڑا آسان کام بھائی صاحب۔ پھر نماز کے حوالے سے جو وعیدیں ہیں نماز نہ پڑھنے پر، اس کا جواب کیا ہے؟ شیطان کو دوش مت دیجئے، اللہ نے عقل دیا ہے، ہمیں پاگل نہیں بنایا ہے، مند بدھی کا نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے، یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، تو ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا ہمیں کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے۔ آج کنڈیشن یہ ہے کہ ہماری قوم کا جوان جوا کھیل رہا ہے، شراب پی رہا ہے، ریڈ بل پی رہا ہے، نام بدل بدل کے شراب پی جا رہی ہے، سٹے لگا رہا ہے، اور باضابطہ طور پر شیئر مارکیٹ میں دھندے کر رہا ہے جو سٹہ کہلاتا ہے، باضابطہ طور پر میچ کے اوپر شرطیں لگاتا، جوا کھیلتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ ماں باپ کو اس بات کی فرصت نہیں کہ وہ پوچھیں بیٹے یہ پیسہ کما کے کہاں سے لے کے آیا ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو گوشت حرام پیسے سے پروان چڑھا ہے اسے دوزخ میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اس لیے حلال کمائیے، حلال کھائیے، حلال کھلائیے، چاہے چٹنی روٹی کھانے کو ملے مگر حلال کی کھاؤ۔ اگر آپ مرغا نہیں کھائیں گے، تیتر بٹیر نہیں کھائیں گے، بکرے کا قورمہ نہیں کھائیں گے تو موت نہیں آئے گی۔ ہم نے بزرگوں کی تاریخیں پڑھی ہیں، کتنے ایسے بزرگ ہیں زندگی بھر سوکھی روٹی کھایا ہے، چٹنی روٹی کھایا ہے، نمک روٹی کھایا ہے۔ سرکار ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا میرے کریم آقا علیہ السلام کے دسترخوان پر کسی بھی ایک وقت میں ہم نے 2 سالن حضور کو کھاتے نہیں دیکھا ہے۔ اور آج ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ اللہ اکبر، اتنا بڑا دسترخوان لگے گا، کاجو کتلی، برفی، گلاب جامن، حلوہ، جلوہ، قورمہ، بریانی، متنجن، اور جی یہ پوڑی، یہ سبزی، اور یہ سیب، کیلا، سنترا، خربوزہ، تربوزہ، اور جناب اور آئیے تو سنیے ماشاءاللہ، ناشپاتی، ہاں ماشاءاللہ ناشپاتی، اور وہ ہاپس آم، اور جی اس کو بولتے ہیں چیکو، سب سجا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پکوڑی، کچوڑی، سموسا، اور اس کے ساتھ ساتھ چکن چلی، چکن کرسپی، چکن گریوی، اور مٹن کری، مٹن بھرا۔ بھائی صاحب یہ ٹنکی کتنے کام کے لیے ہے؟ کیا کیا بھرو گے اس میں؟ آپ کے ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے زندگی بھر میں کبھی ایک دسترخوان پہ بیک بک 2 سالن نہیں کھایا۔ کبھی سرکہ سے روٹی کھا رہے سرکار مدینہ، اور کبھی سرید بنا کے کھا جا رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی دن آئے ہیں، دیکھیں ہم نے پڑھے ہیں حدیث کتابوں میں، حضور علیہ السلام نے زیتون کے تیل سے حضور نے روٹی تناول فرمائی ہے۔ صحابہ بھی کرتے تھے، مگر اس حلال کمائی اور کھلائی میں اتنا دم تھا کہ 313 بدر کے مجاہدین نے 1000 کے لشکر جرار کو دھول چٹا کر رکھ دیا۔ 70 کو مارا تھا، 70 کو رسی میں باندھ کے لائے تھے۔ یہ دم تھا ان لے، اس لیے کہ وہ حلال کھاتے تھے، حلال کماتے تھے، حلال کھلاتے تھے۔ آج ہمیں پتہ نہیں ہے، مال مشکوک تو چھوڑیے، لقمہ حرام آدمی ہڑا ہڑ کھا رہا ہے اور کہتا ہے جی کیا بات۔ ہم نے یہ بھی دیکھا، ہم بھی کسان کے بیٹے ہیں، کھیت کی جتائی کرتے وقت جب بارش کا موسم ہوتا ہے، وہ جو مسٹن والا نہیں پھار آتا ہے، وہ
وہ میڑ کے نیچے یوں دبا دیتا ہے تاکہ آدھی میڑ کٹ جائے اور اتنا کھیت بڑھ جائے ہمارا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں کو میڑ کاٹ کر کے اپنے کھیت بڑھاتے ہوئے۔ اور بھائی صاحب یہ خطرناک کام کیوں کرتے ہو؟ اللہ تمہاری قبریں تنگ کر دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی شخص کی ایک بالش زمین ظلمن قبضہ کر لے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس شخص کے گلے میں حشر کے میدان میں 7 طبق زمین اور 7 طبق آسمان کا طوق بنا کے پہنا دیا جائے۔ کبھی ہمیں ڈر لگتا ہے اللہ سے؟ پولیس سے ہم ڈرتے ہیں، دروغہ سے ہم ڈرتے ہیں، حکومت سے ہم ڈرتے ہیں، کتا سے ہم ڈرتے ہیں، بلی سے ہم ڈرتے ہیں، چچوندر سے ہم ڈرتے ہیں، بیگم سے ہم ڈرتے ہیں۔ کبھی اللہ سے بھی ڈریے بھائی صاحب۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بندے ڈر اس دن سے جس دن تیری پیشی اللہ کی جناب میں ہونے والی ہے۔ اللہ سے بندہ نہیں ڈرتا ہے۔ آپ ایک بہترین مکان میں مان لو بیٹھے ہوئے ہیں اور زندگی کی ساری آشائشیں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد اور شراب کباب سب موجود ہے، کیمرہ لگا ہوا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے آپ کیمرے کی نظر میں ہیں، بس اتنا لکھا ہوا ہے۔ اس ہیڈنگ کو پڑھنے کے بعد بڑی شرافت سے آپ بیٹھیں گے، بہت شرافت سے۔ اکیلے آپ کمرے میں ہو اور غیر محرم عورت ہو، آپ چپ چاپ بیٹھے رہیں گے شریف بن کر کے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، ایسے نظر جھکا کے بیٹھے رہیں گے کہ نظر نہ پڑنے میں، کیمرے کی نظر میں ہیں آپ۔ کیمرہ اتنا خطرناک، یہ دیکھیں یہ گھوم رہا ہے نا، یہ دیکھیے، ہاں ہم سب کیمرے کی نظر میں ہیں۔ اگر یہ کنفرم یقین ہے کہ کیمرہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کیمرہ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ہماری عزت نیلام نہ ہو جائے۔ او بندگان خدا، تیرا رب ہر لمحہ تجھے دیکھتا ہے، اندھیرے میں بھی، اجالے میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی۔ کیوں نہیں ڈرتا اپنے رب سے؟ نظریں چرا کے شراب پی لیتا ہے، جوئے کھیل لیتا ہے، حرام کاری کر لیتا ہے، ڈکیتی ڈال لیتا ہے۔ کیا تجھے یقین نہیں تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے؟ بے شک دیکھ رہا ہے۔ زندہ باد، کیا بات، واہ۔ کیوں رب سے نہیں ڈرتا؟ شکر مناؤ امت محمدیہ کے لوگ ہو، ورنہ شکلیں بگاڑ دی جاتی۔ پہلے دور کے نبیوں کی امتوں نے جو جرم کیے ہیں نا، ان سے چھوٹے جرم ہم نہیں کر رہے ہیں، ان سے بڑے بڑے جرم کرتے ہیں۔ پتہ ہے جو پہلے لوگوں نے جرم کیے تھے ان کا حال کیا کیا تھا؟ اللہ نے شکلیں بگاڑ دی، کسی کو سور بنا دیا تھا، بندر بنا دیا، خرگوش بنا دیا، چمگادڑ بنا دیا، چھپکلی بنا دیا۔ انسانوں کو 13 شکلوں میں مسخ کیا ہے قدرت نے، شکلیں بگاڑ دی گناہ کرنے کی بنیاد پر۔ پہلے دور میں لوگ خطا کرتے تھے، رات میں جرم کرتے تھے، صبح ان کی پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے، اس کے دروازے کے پیشانی پہ لکھا ہوتا تھا اس نے رات میں یہ گناہ کیا ہے۔ ہمارا نبی کتنا کریم ہے، اس نے ہمیں اپنے دامن میں چھپا رکھا ہے، ورنہ ہمارے گناہ بھی ہماری پیشانی پہ لکھ دیے جاتے تو ہماری بھی عزتیں نیلام ہو جاتی۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اب تک بنی ہوئی ہے کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ زندہ باد بھیا، زندہ باد، بہت اچھا پیغام ہے، واہ، یاد رکھیں، سبحان اللہ۔ یاد رکھیں ہمارے نبی نے ہمیں بچا رکھا ہے۔ ہم نے پڑھا کتابوں میں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کوئی نبی انتقال کے بعد 3 دن سے زیادہ اپنی قبر میں نہیں رہا، اللہ نے اسے آسمان پہ بلا لیا۔ فرماتے جب میری باری آئی اور فرشتے آئے مجھے لینے کے لیے کہ اللہ بلا رہا ہے، تو میں نے فرشتوں سے کہہ دیا جاؤ میرے رب سے کہہ دینا جب تک میری امت زمین پر ہے تب تک میں ادھر نہیں آتا۔ میرے نبی نے فرمایا جب تک میری امت زمین پہ ہے تب تک میں آسمان پہ نہیں آؤں گا۔ جانتے حضور نے ایسا کیوں کہا تھا؟ اللہ نے وعدہ لیا ہے
وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اے مصطفیٰ جب تک تو تیری امت کے بیچ میں رہے گا تیرا رب تیری امت پر عذاب عام نازل نہیں فرمائے گا۔ تو ہمارے حضور آج بھی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اس لیے ہم بچے ہوئے ہیں۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ وہ تو ہماری بخشش کے لیے اتنا روئیں اور ہم اتنے ڈھیٹ اور بے شرم بن جائیں، ہمیں کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ کا مزاج کبھی پڑھا آپ نے؟ کتابیں پڑھا کیجیے۔ ہر مسلمان اپنے گھر میں 150 دینی کتابیں رکھے، ایک منی لائبریری اپنے گھر میں بنا کے رکھو۔ ہو سکتا ہے بھولے بھٹکے ہی صحیح آپ کی اولاد و کتاب اٹھا کر کچھ پڑھ لے اور دین سیکھ لے۔ آج ہماری قوم جوتا خریدتی، چمچماتا ہوا جوتا، اور پھر پہن کر کے کیا جم رہا ہوں جوتا پہن کر کے۔ اسی سے پوچھو کتاب خریدنے کے لیے تو بہت دکھ ہوتا اسے، کتاب بہت مہنگی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عرس کے موقع پہ کتاب کے میلے لگتے تھے، ابھی شاید عرس حافظ ملت کے موقع پہ بھی کتاب کا میلہ لگایا گیا تھا، بہت ہی ڈسکاؤنٹ میں کتابیں دی جا رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری قوم کتاب نہیں خریدتی ہے، جوتا خریدتی ہے۔ مطلب یہ میسج دینا چاہتی ہے قوم، جو قوم جوتے سے خوش ہوتی ہے اسے کتاب کی کیا ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو جوتے کی دکان پہ بھی ہم جا کے بیٹھتے ہیں، یہ ڈیزائن کا جوتا ایسا ہونا چاہیے، اور چوں چوں کرنا چاہیے، کیا شوق چل رہا تھا لوگوں کا۔ جوتے کے حوالے سے اتنی پرواہ آپ کو ہے اور دین کے حوالے سے پرواہ نہیں آپ کو۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوان، تو ہمارے حضور نے ہم کو بچا رکھا ہے۔ بہت روتے تھے ہمارے حضور، ہم نہیں روتے، حضور بہت روتے تھے۔ ہم کب روتے ہیں؟ اماں مر جائے تب روئیں گے، ابا مرے تب روئیں گے، گڑیا کی اماں مر جائیں تب روئیں گے، بچے مریں گے تب روئیں گے، دھندے میں لاس ہو جائے تب روتے ہیں، ہے نا؟ بندے کبھی اپنے آپ پر رویا کر، اپنے آپ پر۔ اکبر نے کہا تھا خدا سے مانگ جو کچھ مانگنا ہے اے اکبر، یہی وہ در ہے جہاں آبرو نہیں جاتی۔ اللہ سے مانگا کرو، اللہ بہت قریب ہے تم سے۔ اس نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے مصطفیٰ جب میرے بندے تجھ سے پوچھنے آئیں کہ اللہ کہاں ہے، ان سے کہہ دینا میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ جب میرا بندہ مجھ سے دعا مانگتا ہے میں اس کی دعاؤں کو شرف قبول عطا کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، اللہ کہتا تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں۔ اللہ ہم سے بہت قریب، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کے بعد بھی ہم جرم کرتے ہیں، اس کے بعد بھی ہم خطا کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم گناہ کرتے ہیں، اور رونا ہمیں نہیں آتا ہے۔ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں رونے کے لیے، مسلمان کے آنکھوں سے گرنے والا خدا کے خوف سے جو آنسو گرتا ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ جب گھر کے لوگ سب سو جائیں تو مصلی بچھائیے، وضو کیجئے، اور پھر تنہائی میں آپ ہوں اور آپ کے رب کے سجدے ہوں۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نا، موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو ٹپکے میری عرق انفعال کے۔ شرمندگی کا آنسو، خدا کے خوف کی بنیاد پہ گرنے والا آنسو مسلمان کا اتنا امپورٹنٹ ہے، اگر جہنم میں 2 قطرہ ڈال دیا جائے تو جہنم ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ اس لیے رویا کرو خدا کے خوف کی بنیاد پر۔ جن کے پاس کنفرم جنتیں تھیں وہ بہت روتے تھے،
ہمارے نبی جنت کے مالک تھے، وہ جسے چاہیں گے جنت اسے ملے گی، مگر پوری پوری رات حضور روتے تھے، پوری پوری رات داڑھی شریف آنسوؤں سے بھیگ جاتی تھی حضور کی۔ بریلی کے قلندر امام مہر احمد رضا فرماتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، نبی اتنا روئے ہیں اتنا روئے، ہم کتنا روتے ہیں؟ وہ کس کے لیے روتے تھے؟ وہ تو جنت کے مالک تھے، تمہارے ہی لیے تھا اے گنہگارو سیاہ کارو، وہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا۔ نبی تمہارے لیے روتا تھا، مصطفیٰ تمہارے لیے روتا تھا، تمہارے لیے آنسو بہاتا تھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم خود کے لیے آنسو کیوں نہیں بہاتے ہو؟ کیا یہ شوق ہے تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی؟ اور اللہ سے پوچھتے ہیں، میرا کریم فرماتا یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، حشر کے میدان میں نہ تمہارا مال تمہیں فائدہ دے گا، نہ تمہاری اولاد تمہیں فائدہ دے گی، سن لو جو اللہ کے دربار میں سلامتی کا دل لے کے آئے گا وہی شخص کامیاب ہے۔ ٹٹولو اپنے دل کو، دل سلامت ہے کہ نہیں؟ اس دل میں رب کی محبت کا چراغ جل رہا ہے کہ نہیں؟ یا بہت ساری محبتوں کے دیپک آپ نے دل میں روشن کر رکھے ہیں؟ خالص کیجئے دین کو اللہ کے لیے، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، دین کو خدا کے لیے خالص اللہ کے لیے کر لو، مخلصین لہ الدین، اللہ فرماتا ہے مخلص بن جاؤ دین میں۔ ہم تو فراڈ کر رہے ہیں یار، دھوکہ کر رہے ہیں، مسجد میں چیٹنگ کر رہے ہیں، مدرسے میں چیٹنگ کر رہے ہیں، گھر میں چیٹنگ کر رہے ہیں، دکان میں، اور اس پر بھی فخر ہے کہ ہم نے تو آج اس کو ٹوپی پہنا دی ہے۔ پہنائی نہیں مہودہ جی، آپ نے خود ہی ٹوپی پہنی ہے۔ کسی کو بیوقوف بنا کر کے اپنا الو سیدھا کرنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی کو ٹوپی پہنائی ہے، یہ الٹی ٹوپی آپ نے پہنی ہے۔ یہ الگ بات ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال و اولاد دنیا کی زندگی کے لیے آزمائشیں، زینت بھی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو یقیناً تمہاری اولاد، تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے، فتنہ۔ بچوں کا بھوش سنوارنے کے لیے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے ہو، مکان بنا کے دے رہے ہیں، دکان لگا کے دے رہے ہیں، گاڑی لا کے دے رہے ہیں، لا کہاں سے رہے ہو؟ حلال کی لاؤ، شریعت اجازت دیتی ہے، اچھے کپڑے پہنیے، اچھے کھانے کھائیے، اچھا مکان بنائیے، شان سے رہیے، جس راستے سے گزریے خوشبو سے راستہ مہک جائے، یہ سب کیجئے، مگر حلال کا، حرام کا نہیں۔ یہ بھی سن لو، اگر آپ راستہ گزرتے ہوئے کسی کے چھپر سے دانت صاف کرنے کے لیے خلال اس کی اجازت کے بغیر توڑتے ہیں تو یہ فعل حرام کا ارتکاب ہے۔ یہ ہم دیکھتے ہیں گنے کا کھیت لگا ہوا ہے، بیٹا جو جا رہا ہے دو چار توڑ کے کھاتا جائے، جیسے اس کے ابا نے لگایا ہے۔ چنے کی کھیتی لگی، اتنا اکھاڑا کھاتا ہوا جا رہا ہے، تیرے باپ نے لگایا ہے۔ یہ وہ فراڈ ہے جو روٹین میں 24 آورز ہم یہ سب فراڈ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ یوں ہی چلتا ہے یار، یہ رفلی چیز ہے دنیا کی۔ کان کھول کے سن لو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی تو اس کو وہ نیکی حشر میں دکھائی پڑے گی، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ برائی بھی حشر میں اسے نظر آئے گی، وہ دیکھے گا۔ اور آپ یہ کہہ کر کے فارگیٹ کر دیتے یہ سب چلتا ہے،
چلتا نہیں ہے، تم چلا رہے ہو اسے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، اگر کوئی بندہ مسجد کی صفائی کی نیت سے ایک تنکا باہر اٹھا کے پھینک دے مسجد سے، تو اللہ اس ایک تنکے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ حشر کے میدان میں وہ صفائی کی نیت سے مسجد سے اٹھا کر پھینکا جانے والا تنکا احد پہاڑ کے برابر نیکی شکل میں بن کے آئے گا۔ تو جب تنکا پھینکنے پہ یہ ثواب ملتا ہے تو مسجد بنانے کے لیے چندہ دینے میں کتنا ثواب ملتا ہوگا؟ ارے ملتا ہوگا نہیں ملتا ہوگا؟ بغداد کا ایک بادشاہ تھا، اس نے اعلان کیا کہ ایک بہت بڑی مسجد میں بنانے جا رہا ہوں، مگر خبردار کوئی ایک پیسہ نہیں لگائے گا اس مسجد میں، سارا پیسہ میرا لگے گا۔ اب بیچارے جو غریب تھے وہ دل میں کڑ رہے تھے، کچھ ڈر بھی رہے تھے۔ ایک لکڑی کا کاروبار کرنے والا لکڑہارا تھا، وہ دل میں سوچ کے روئے اور پھر دل مسوس کے رہ جائے، کیا کروں، کیسے اس مسجد میں میرا کچھ حصہ لگ جائے۔ چنانچہ مسجد کا کام شروع ہوا، پتھر وغیرہ لا کے گرائے گئے، سامان گرایا گیا جو اس دور میں بننے کا سامان ہوتا تھا۔ تو لکڑہارے نے کیا کیا، جنگل گیا لکڑی کاٹنے کے لیے، لکڑی کاٹا اور کاٹنے کے بعد اسی میں 2 اینٹ جو ہے لکڑی کے گٹھر میں باندھ کیا اس نے، اور بالکل ہلکا پھلکا باندھا، اس کو ڈھیلا ڈھالا، اور اسی کے بیچ میں 2 اینٹ رکھ دیا۔ گدھے کو لے کے چلا اپنے شہر گھر کی طرف، اور جب وہاں پہنچا جہاں مسجد کا سامان پڑا ہوا تھا، پتھر وتھر، جان بوجھ کر کے لکڑی کا گٹھر گرا دیا اسی پتھر پر جو بادشاہ کے مسجد بننے کا پتھر تھا۔ اس کی لکڑی کی رسی کھل گئی، وہ اس میں جو اینٹ تھی چھپی ہوئی وہ اسی میں مل گئی، اپنی لکڑی سنبھالا، گٹھری باندھا، لے کے آ گیا۔ اب جب مسجد بن کے تیار ہوئی تو بادشاہ نے خواب دیکھا، جہاں بادشاہ کا محل جنت میں بنا ہوا اس کے بالکل پاس میں ہی ایک لکڑی بیچنے والے کا بھی محل بنا ہوا ہے۔ صبح جب جاگا بادشاہ نا، تب بڑا غصہ اسے آیا، تلاش کرو یہ مردود کدھر ہے، اس نے فراڈ کیا، میں نے اعلان کیا تھا اس مسجد میں کسی کا پتھر نہیں لگنا چاہیے، کسی کی مدد نہیں ہونی چاہیے، میں تنہا مسجد بناؤں گا۔ بیچارہ پکڑ کے لایا گیا، جب انٹیلیجنس کے لوگ چلے ڈھونڈنے نا تو پکڑ لیا اس کو، دربار عالی میں پیش کیا گیا، کہا یہ بتاؤ کہ تم نے کیسے کیا تم نے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اب چاہے ہماری جان لے لیجئے یا کچھ بھی کر لیں، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ کہا یہ بتانا پڑے گا تیرے کو تم نے کیا کیا؟ کہا جو آپ نے اعلان فرمایا تو ہماری تو روح کانپ گئی، لیکن ہمیں نیکی کا شوق تھا کہ ہم اس میں کچھ حصہ لیں، ڈر کے مارے کوئی صورت بن نہیں پا رہی تھی، تو ہم نے یہ ترکیب نکالی، جنگل میں لکڑی کاٹنے گئے، اسی میں 2 اینٹ چھپا لیا، لکڑی کا گٹھر بنایا، بالکل ہلکا پھلکا باندھا، اور جب آپ کے مسجد کے قریب آئے جو بن رہی تھی، اسی پتھر میں اپنی لکڑی کو گرا دیا، اور لکڑی کا گٹھر کھل گیا، اینٹ ہماری آپ کے اینٹ میں یا پتھر آپ کے پتھر میں مل گیا، ہم اپنی لکڑی لے کے آ گئے۔ بادشاہ سلامت یہ ہم نے کیا ہے، اب چاہے ہمیں قتل کر دو یا کچھ بھی کرو۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا اس پوری مسجد کو پھر سے گرا دو، اس مسجد کو گرا دو واپس۔ کہا یہ کیا بات بنی؟ کہا نہیں گراؤ، مسجد گرا دی گئی۔ بادشاہ نے کہا اب جو بھی حصہ لینا چاہتا ہے، اپنا جنت میں محل بنانا چاہتا ہے، وہ پہلے حصہ لے، بعد میں حصہ لوں گا۔ کہا سرکار بادشاہ سلامت یہ اچانک آپ کے مزاج شریف میں بدلاؤ کیسے آیا ہے؟ کہا ایسا ہوا جب مسجد بن گئی تو میرے محل کے سامنے جو جنت میں بنا ہوا تھا اس کے سامنے یہ لکڑی بیچنے والے کا بھی محل تھا۔ ہوتا ہے نا جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں اگل بغل میں کوئی غریب آدمی کا چھوٹا مکان ہے، اس تاڑ میں رہتے ہیں، یہ مردود کب بیچے،
آپ کے ہاں ہے کہ نہیں مجھے پتا نہیں، لیکن چونکہ ہم جانتے ہیں پورے ملک کی ایک ہی کنڈیشن ہے، یہ غریب اگر اپنا مکان بیچ دے اونے پونے بھاگ جائے تو ہمارا مکان بڑھیا پھیل کے بن جائے، ادھر بکری باندھنے کا بنا لیں گے، ادھر بھینس باندھ لیں گے اور ادھر باتھ روم بنا لیں گے، مطلب دوسرے کا گھر اجڑ جائے۔ یہ تھنکنگ آج ہے لوگوں کی۔ بادشاہ نے کہا جہاں میرا محل بنا ہوا تھا وہیں اس لکڑہارے کا محل بنا، میں اس کی اس نیت پر قربان جانا چاہتا ہوں کہ جس نے اس طرح سے اللہ کے گھر میں 2 اینٹ ڈال دی تو اس کا بھی محل بن گیا۔ میں نہیں چاہتا کہ جنت میں بادشاہ کا محل الگ رہے، میری ساری رعایا اس میں جتنا بھی حصہ لینا چاہے لے، تاکہ جہاں جنت میں بادشاہ کا محل بنے وہیں بادشاہ کے پرجاتند کا بھی محل بننا چاہیے۔ آقا نے یوں ہی تھوڑی فرمایا من بنا مسجدن للہ تعالی بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ آپ نے مسجد عائشہ بنانے کا پروگرام بنایا ہے، کیا پاکیزہ نام ہے یار، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی عائشہ ہے، حضور کی سب سے محبوبہ بیوی، سب سے پسندیدہ، اللہ کی سلیکٹڈ محدثہ، صحابہ کبار میں جن کا شمار، اجلہ صحابہ کبار، جس عائشہ صدیقہ کی خدمت میں اپنے الجھے ہوئے مسائل سلجھانے کے لیے آئے، اس پاکیزہ نام سے آپ نے مسجد کا سنگ بنیاد رکھا ہے۔ اللہ سیدہ عائشہ کا صدقہ عطا فرمائے، اس مسجد کو جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ آپ بھی درمے دیمے قدمے سکھنے حصہ لیجئے، اپنے مرے ہوئے باپ کی طرف سے، مری ہوئی ماں کی طرف سے، اپنے خاندان کے مردوں کی طرف سے، 40واں 10واں 20واں تیجا اس موقع پہ کھا کے مہمانوں کو رشتہ داروں کھلا کے ان کی توند بھرنا بند کر دو، یہ پیسے اکٹھا کر کے اللہ کے گھر میں دے دو، اس کا وہ ثواب ملے گا۔ قیامت تک جتنے لوگ نماز پڑھیں گے سب کی نماز پڑھنے کا ثواب آپ کے مرے ہوئے باپ کو دیا جائے گا۔ یہ وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو مسجدوں میں کام کیجئے، حصہ لیجئے، جو بھی اللہ نے آپ نے توفیق دی ہے اس حساب سے۔ تو میں عرض کر رہا تھا ساتھیو، اللہ کو یاد کرتے رہو، خلوت میں جلوت میں، یقین مانیے آپ کی قبر میں کوئی نہیں جائے گا، کوئی نہیں جائے گا۔ جس لڑکے سے بہت محبت کرتے ہیں وہ بھی دھکا دے دے گا قبر میں، ابا جانو آپ کی قبر جانے، ہم تو جا رہے ہیں بلڈنگ بانٹنے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے نا، منا خلقناکم وہ پیانو یدکم ومنا نخرجکم تارۃ اخری، تم جانو تمہارا کام جانے اور تمہاری قبر جانے، ہم تو بٹوارا کرنے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں دنیا کے۔ اگر آپ 6 مہینہ بیمار ہو گئے اور پیسہ خرچ ہونا شروع ہو گیا تو آپ کی بیگم صاحبہ اور آپ کے لڑکے دعا منگوائیں گے، حضرت دعا کیجیے جلدی ابا کا انتقال ہو جائے۔ کانوں سے سنی اور آنکھوں سے دیکھی بات کرتا ہوں، کسی کی کئی بھی نہیں۔ جی وہی باپ جس نے پیسے کما کر کے اپنی اولاد کے عیش و عشرت کے محل سجائے ہیں نا، وہی اولاد جب پیسے خرچ ہونے لگتے ہیں تو اپنے باپ کے لیے مرنے کی دعائیں مانگتی۔ ہم نے بیویوں کو دعائیں مانگتے دیکھا ہے، اللہ گڈو کے ابا کو جلدی اٹھا لے، پاخانہ دلتے دلتے تھک گئی، یا اللہ 6 مہینے ہو گئے، یا اللہ سال بھر سے بیمار پڑے ہیں۔ اگر یقین نہیں آتا ہے نا، اسپتالوں میں جائیے، کتنے لوگ ملیں گے جو کوما میں ہیں، کوئی 6 مہینے سے، کوئی 8 مہینے سے، بولے نہیں ہیں، آنکھیں نہیں کھولی ہیں، سانسیں آ جا رہی ہیں، پر ڈے کا 15-20 ہزار روپے خرچہ ہے، لاوارث کے طور پہ ڈال دیا ہے، چاہے مریں چاہے جیئیں۔ جب یہ دنیا کے رشتے اتنے نازک ہیں، اتنے کہ آدمی اس طرح دھوکہ دیتا ہے، قریبی رشتہ دار۔ مجھے یقین آتا ہے اپنے نبی کے اس فرمان پر حشر کے میدان میں، اور نبی کہیں گے اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے نب پر انا لہا ہوگا، سب کہیں گے یا رب
رب نفسی نفسی، میرا مصطفیٰ کہے گا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، سب دھتکار دیں گے۔ وہاں کام آنے والی ذات آمنہ کے لال کی ہے، سید کائنات کی ہے، عبداللہ کے لخت جگر کی ہے، رب کے محبوب پیغمبر کی ہے، ہم سنیوں کے شفیع بیشر کی ہے۔ رشتہ غلامی مضبوط کر لو اپنے نبی سے۔ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے۔ ہم اکیلے چلاتے رہے ہم حضور کے دیوانے ہیں، شہدائی ہیں، غلام ہیں، مرے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں۔ ثبوت آئی ڈی پروف دیجئے آپ مرے جا رہے ہیں حضور کی محبت میں۔ ایک بندہ آیا تھا حضور کی اعلیٰ حضرت کی خدمت میں، تو کوئی پڑھ رہا تھا نا شعر، موت ہے اب تو جدائی، نیت ایک لہجہ نہ آئی، اس طرح سے وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کیا واقعی میں آپ کی یہی کیفیت ہے جو آپ کہہ رہے ہیں زبان سے، کیا دل میں بھی یہی ہے؟ کہا نہیں، بس یوں ہی پڑھ رہا ہوں۔ شرم کرو شرم، اگر دل سے پڑھ رہے ہو تو میں تمہارے ہونٹوں کا بوسہ دے دوں۔ لیکن آج کیا جھوٹی محبتیں ہیں، ایسی پینگیں بڑھائی جاتی ہیں۔ ہاں حضور، بس آئیے ہم حضور سے کہہ دوں گا، غوث پاک سے، تیری جرت ہے کہنے کی؟ کیا جسارت لوگوں کی ہے یار؟ میں ان سے کہہ دوں گا، میں سیدہ فاطمہ سے شکوہ کا شکایت، وہاں حالت یہ ہوگی نا، وہ حالت ہوگی کوئی پسینے میں ڈبکی لگا رہا ہوگا۔ ننگے مادرزاد مرد و عورت حشر کے میدان میں سب آئیں گے، اور کنڈیشن یہ ہوگی کہ اللہ کا غضب کمال عروج پر ہوگا، کسی کی جرت نہ ہوگی کہ وہ اللہ سے بات کرے۔ ہم تو ان سے کہہ دیں گے، مولا علی سے کہہ دیں گے، فلانے سے کہہ دیں گے۔ کیا جسارت ہے یار! ہمارے بہت سارے شاعر اس طرح کی شاعری بھی کرتے ہیں۔ شاعری کرو یار، مگر ایسی شاعری جو پھائری ہو جائے وہ تو مت کیجیے۔ سنتے تو ہمارے کان کے تو پردے پھٹنے لگتے ہیں یار، ہمیں غصہ بہت آتا ہے اس معاملے میں۔ بہت سارے دوست ہمارے ناراض بھی ہو جاتے ہیں، یار شمس الدین تم تو ایسی بات کر دیتے ہو، یا اناپ شناپ بک رہے ہو اور سب چپ چاپ بیٹھے سن رہے ہیں۔ میں ان سے کہہ دوں گا، میں ان سے کسی سے کہہ دینا۔ حدیث شفاعت اٹھا کے دیکھیے، صحائے ستہ کی، اللہ حشر کے میدان میں کرسی عدالت پر استوا فرمائے گا، الرحمن علی العرش استوا۔ پھر کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ اللہ حساب لے گا۔ کون مائی کا لال ہے جو اللہ کو حساب دے کے پار پڑ جائے؟ یہاں ذرے ذرے کا حساب، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، حساب لینے والا رب، اور آدم پیغمبر سے لے کے قیامت تک کے لوگ جتنے ہوں سب کا حساب اللہ لیتا ہوگا۔ 50,000 سال کا دن ہوگا حشر کا میدان۔ یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے، گنہگار لوگ جو ہے وہ نیکوں کی لائن میں گھس کر کے چھپنا چاہیں گے۔ آدمی بڑا چالاک ہے نا، اتنا بدماش ہے، یہاں بھی چاپٹر وہاں بھی چاپٹری کرے گا۔ وہ نیکوں کی لائن میں گھس کر کے چھپنا چاہے گا، منادی آواز دے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرم نکالی سب سے، نکل، اپنی لائن الگ بنا۔ یہ نیکوں کی لائن ہے، نکالی سب سے، اٹھائیے سورہ یاسین شریف، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، نکل سائڈ سے۔ پھر یہ ہوگا کہ ساری امت، کوئی گھٹنے تک پسینے میں، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی ناک تک، اور کوئی اپنے پسینے میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ حشر کے میدان میں سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا،
پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ سب لوگ مشورہ کریں گے یار تو اللہ بہت غضبناک ہے، کسی کے پاس چلتے ہیں۔ اس وقت انہیں بھی یاد آ جائے گا کہ شفاعت کسے کہتے ہیں۔ جو لوگ آج حضور کی کے وسیلے کو نہیں مانتے ہیں نا، اس دن ان کو پتہ چلے گا کہ یہ وسیلہ کیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے آقا کریم یعنی کہ آقا نعمت اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ قیامت میں تیرا باپ بھی مانے گا، مگر اس وقت تیرا مانا نہیں جائے گا۔ آج مان کہ مصطفیٰ پاور والے ہیں، اختیار والے ہیں۔ اللہ کسی کو دیکھتا ہے محبت سے تو رخسار مصطفیٰ کو دیکھتا ہے۔ میں کوئی لفاظی تقریر نہیں کرتا۔ الذی یراک حین تقوم، میرا رب فرماتا ہے اے محبوب جس وقت تو کھڑا ہوتا ہے تیرا رب صرف تجھ کو دیکھتا ہے۔ اٹھائیے قرآن شریف، الذی یراک حین تقوم، تو جس وقت کھڑا ہوتا محبوب تیرا قد زیبا تیرا رب دیکھتا رہتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور تو جس وقت اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں سجدے کر رہا ہوتا تب بھی تیرا رب صرف تجھی کو دیکھتا ہے۔ ویسے بھی دنیا میں ہے کیا چیز محبوب کے سوا دیکھنے کے لائق؟ سب کا محبوب سب کو پیارا ہوتا ہے، رب کا محبوب کیا رب کو پیارا نہیں ہے؟ سب مشورہ کریں گے یار اللہ بڑا غصے میں، بڑا غضبناک، کیا کیا جائے؟ تو سارے اہل محشر کہیں گے چلو ابا کے پاس چلتے ہیں۔ ابا کا مطلب حضرت آدم کے پاس۔ سارے لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، ابا آپ ہمارے ابا ہو؟ ہاں ہیں۔ ہم آپ کے بیٹے؟ ہاں۔ ارے بڑی گڑبڑ سڑبڑ ہو گئی ہے، اللہ بہت ناراض ہے، چلیے سفارش کر دی۔ نہ آج میں کچھ نہیں کر سکتا، اذهبوا الی غیری، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ نے منع کیا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، میں پہنچ گیا، کھا لیا میں نے، میں اللہ بہت غصے میں، بہت ناراض ہے، کسی اور کے پاس جاؤ۔ اب ابا ہی نے دھتکار دیا تو اب کہاں جائیں گے؟ 1,24,000 نبیوں کے پاس یہ پوری ٹیم، ساری امت 1,24,000 کے پاس ترتیب سے جائے گی، ان کے بعد ان کے پاس، اور سب کے پاس ایک ہی جواب ملے گا، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آج سے زیادہ میرا رب کبھی ناراض نہیں ہوا ہے، آج سے زیادہ غضبناک کبھی نہیں ہوا ہے۔ آج میں بھی سفارش نہیں کر سکتا، میں بھی نہیں کر سکتا۔ خلیل، مسیح، نجی، سب کے سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری، اذهبوا الی غیری۔ 1,24,000 لوگوں کے پاس جانے میں، بات کرنے میں، آنے میں ٹائم لگتا ہے نا۔ سب سے لاسٹ میں حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ کہیں گے کر تو میں بھی آج کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں بھی آج کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، بن باپ کے بیٹے ہیں، کنواری مریم کے شہزادے ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ، سب ٹھیک ہے، مگر آج میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں میں تمہیں بتاؤں گا آج تمہاری یہ صدا کہاں سنی جائے گی، میں تمہیں بتاؤں گا کہاں سنی جائے گی۔ کہا جلدی بتائیے حضرت، جلدی بتائیے۔ اتنے میں میرے نبی تشریف لا رہے ہوں گے، منظر کشی میرے امام نے کھینچی ہے۔ لو وہ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن اسیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ سرکار سامنے سے آ رہے ہوں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے او لوگو، آج اگر اللہ کسی کا پیغام سنے گا، کسی کی بات سنے گا تو وہ جو آ رہے ہیں نا حضرت محمد مصطفیٰ، ان کی ہی بات آج سنی جائے گی۔ اوہ پوری پبلک ٹور پڑے گی، ہائے 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 ہائے، یوں گئے۔ ایک اور شعر حضرت کا، سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے۔
سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، جب ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ ہم تو مجرم ہیں نا۔ امام فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی۔ امام احمد رضا ایسے متقی، پرہیزگار، مجدد، محدث، امیر المومنین فی الحدیث، حافظ، عالم، قاری، مفتی، تقریباً 1-2 نہیں 137 علوم و فنون پر کتاب لکھنے والے امام احمد رضا کہہ رہے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ وہ اگر اپنے آپ کو مجرم کہہ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، اور ہم کتنے ڈٹلے ہیں، ارے ہم ہی جائیں گے جنت میں۔ کم از کم امام اہل سنت کی بولی تو سیکھ لو۔ میرے حضور تشریف لائیں گے، امت قدموں میں گرتی جائے گی، میرے آقا فرمائے گے انا لہا انا لہا، ہاں ہاں آؤ آؤ اے امتیوں میں تو اسی کام کے لیے ہوں، اسی کام کے لیے۔ پھر جانتے ہو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی اللہ کے دربار میں جائیں گے، اللہ کو سجدہ کریں گے، بہت لمبا سجدہ ہوگا، حدیث شفاعت میں یہ باضابطہ پورا ذکر موجود ہے، بہت لمبا سجدہ ہوگا۔ پھر اللہ فرمائے گا ارفع راسک یا محمد سل توتا اشفع تو شفع، اے محبوب سر سجدے سے اٹھا لے، بول کیا مانگتا ہے، آج تیرا مانگ پورا کیا جائے گا۔ بول کس کی سفارش کرتا تیرا رب، تیری سفارش پہ اسے جنت میں بھیجے گا۔ میرے نبی اپنا سر اقدس سجدے سے اٹھائیں گے اور حکم ہوگا محبوب جس کو بول جس کو چاہے جنت میں لے کے جا۔ یہ پرمیشن اللہ اپنے محبوب کو دے گا، میرا نبی اپنے جانثاروں کو لے کے جنت میں جائے گا۔ اس لیے حضور سے غلامی کا رشتہ مضبوط کر لو، اور جو غلامی کا رشتہ ہوتا ہے وہ ہم جیسے لوگوں کا نہیں۔ حضرت ابوبکر کا رشتہ دیکھیے، حضرت بلال کا رشتہ دیکھیے، سلمان فارسی کا، صہیب رومی کا، زید بن حارثہ کا، اسامہ بن زید کا، اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے اصحاب رسول اللہ کا، ان کی دوستی، ان کی غلامی دیکھیے۔ ہم تو زبانی جمع خرچ کے غلام ہیں، غلام ہے حضور کے غلام ہے، نہ جمعہ کا پتہ نہ پنج وقتہ کا پتہ بیٹا، نہ داڑھی کا پتہ نہ موچھ کا پتہ، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، غلام ہے حضور کے۔ بس سال میں ایک مرتبہ جلوس نکالیں گے 12 ربیع الاول کے، یا پٹی ہری ہری باندھ کے پیشانی پہ، یہاں ہری پٹی یہاں ہری پٹی، غلام ہے حضور کے غلام ہے۔ اذان اثر کی ہو رہی، حضور کا غلام چل رہا ہے پھر رہا روڈ پہ، نماز نہیں پڑھنے جاتا مردود۔ یہ آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، یہ کون سی غلامی ہے؟ اذان سنتے ہی صحابہ ہر کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی طرف بھاگتے تھے۔ ہم کہیں کہ حضور کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں؟ اس لیے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، بچوں، کوشش کرو اپنی زندگی میں انقلاب لانے کی۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ اس کے دل پہ شیطان کا پہرا بٹھا دیتا ہے۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، اپنے دل کو ٹٹولو، کہیں شیطان نے قبضہ تو نہیں کر لیا دل پر۔ ٹٹولو اپنے دل کو۔ بلا شبہ ہمیں زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ جب حساب لینے والا وہ ہے جس سے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، سب جانتا ہے، بائی فیس جانتا ہے، آن ریکارڈ جانتا ہے، وہاں جھوٹ بول پاؤ گے؟ کچھ لوگ اس چکر میں، یار اتنا بڑا بنگلہ میرا ہے، یہ گاڑی ہے،
اتنی پراپرٹی ہے، پھر کیا ہوگا اگر مر گئے تو؟ یہ سب کو مرنا بھائی صاحب، اس ہزاروں سال کی دنیا میں جتنے بھی آئے نا وہ یوں ہی گئے. یار میرے بعد کیا ہوگا اس ہندوستان کا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. آپ جیسے کتنے آ گئے اور چلے گئے قبرستان میں، ہڈیاں سڑ گئیں ان کی. ہندوستان وہی ہے. آپ کے جینے اور مرنے سے زمین پر، ہندوستان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ہاں یہ دیکھ کے مر بندے تو کیا لے کے جا رہا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، مرنے سے پہلے جو کچھ پارسل بھیجنا ہے بھیج دے اللہ کے دربار میں، تاکہ تیرے مرنے کے بعد تیرے وہاں پر انعام کی وہاں پر برسات لگ جائے، باڑ لگ جائے اللہ کے دربار میں. سبحان اللہ سبحان نیکیاں کر لو اور مسجد کو تعمیر کر لو. جنہوں نے زمین دی ہے اللہ جزائے خیر دے انہیں. اگر زمین دے کر کے اتنا بڑا کام کوئی آدمی نیکیوں کا کر سکتا ہے تو ہمیں تعاون کرنے میں کیا دقت آتی ہے؟ ہر شخص یہ سوچ لے اور یقین مانے، یا کوئی مشکل کام نہیں. میں یہ محسوس نہیں، یقین کے ساتھ کہتا ہوں، ہر مسلمان پر ڈے 100 روپیہ تو کھا ہی جاتا ہے. پان، پوڑی، عاشقی، معاشقی، جانے کیا کیا بلاؤں کے نام ہیں، باہوبلی اور جی ہارے بنا کیا کیا نام اللہ جانے. پوڑی میں وہ بھی ان کے اسماء گرامی بھی عجیب و غریب ہے. اچھا میری ملاقات ان سب سے ہے نہیں تو اس لیے میں جانتا بھی نہیں ان کا نام. اور پان، پھچا پھچ تیری ایسی تیسی جانور کا انسان ہے. پر ڈے کا 100 روپیہ جو تم کھاتے ہو نا، یہ بہت کم بتا رہا ہوں میں. بمبئی جیسے شہر میں ہم نے ایک بندے کو دیکھا 1500 روپے کا پان اور چائے کھا پی لیتا ہے. چوپاٹی کے علاقے میں 1500 روپے کا ایک پان ملتا ہے. احسان بھائی، ایک بندہ بڑے فخر سے بیان کر رہا تھا، آج میں نے 3 پان کھایا 1500 کا. کتنے کا ہو گیا؟ 45 روپے. جو قوم 4500 روپے کا ایک دن میں پان کھا جائے، اس پاگل قوم کے مستقبل کا خدا ہی حافظ ہے. یہی ہے نا. پر ہیڈ اگر ہم 100 روپے گھر کے بچا کر کے مسجد میں دے دیں تو مہینے میں مسجد تعمیر ہو جائے گی. ہم نے دیکھا غیروں کو. ہم جس شہر میں رہتے ہیں مکرانے میں، پورے ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے جو معبودان باطل ہیں وہیں بنائے جاتے ہیں. جتنا مندر بن رہا ہے ہمارے مکرانے میں بن رہا ہے، اور سب مسلمان بناتا ہے. ہاں، اور جانتے ہو ایک آدمی 2 کروڑ 5 کروڑ 8 کروڑ دیتا ہے. ذرا ان کا جگر دیکھیے. معبودان باطل کے لیے لوگ لائن میں کھڑے ہیں. نمبر کسی کا آتا ہے کسی کا نہیں آتا ہے. 5 کروڑ 6 کروڑ 8 کروڑ کہ اس میں پران پرتشٹھا میں ہمارا یہ لگا دیا جائے. اور ہمارے یہاں جب جمعہ کے دن وہ جھولی پھراتا نا آدمی، تو بیٹے ایسے منڈی چھانٹ کے بیٹھ جائیں گے مراقبے میں، رکوع میں جائیں گے اور پیچھے دیکھیں گے دور نکل گیا، جھولی والا نہیں نکل گیا، کہ 5 روپیہ بھی جھولی میں ڈالنا نہ پڑے. مسجد کا پانی خرچ کرتے ہو، استنجا فرماتے ہو، آ کر کے پانی پیتے ہو، یہاں پر پنکھا چل رہا ہے، کولر چل رہا ہے، قالین لگی ہوئی، گھر میں اتنا آرام نہیں مسجد میں، اور 10 روپیہ نکالنے میں لگتا اب اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا. مرغا بن جاتا بیٹا، مرغا. اچھا، جو برابر جو جھولی پھراتے ہیں ان کو پتا ہے کہ کون کون مرغا زور سے بنتا ہے، تو اس کے جب پاس پہنچتے ہیں تو اس کے کان کے پاس زور سے بجاتے ہیں تاکہ اب تو جاگے گا خبیث. ہم بھی مسجد میں امام ہیں، ہم مشاہدہ کرتے ہیں جی. تو جب دیکھتا ہے کہ اب یہ جائے گا نہیں، بے بڑی مشکل سے ہاتھ ڈالے گا تو اندر ہی حساب سے چن لے گا چھٹکا سکہ کون سا ہے. اب یوں پکڑ کے اتنے ادب کے ساتھ کوئی دیکھ نہ پائے، یہ گیا. بھائی صاحب
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تمہیں اس وقت تک نیکی نہیں مل سکتی جب تک اپنی چوائس کی چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو نا چپے سے، اللہ خوب جانتا تم نے کیا ڈالا ہے. کتنے بیٹے پھٹا پھٹا نوٹ ڈال کے چٹکا دیتے ہیں. یہ ہمارے جو شاعر حضرات نعت خواں ہیں یہ بھی کبھی کبھی بہت خوش ہوتے ہیں جب بہت نوٹ ملتا ہے نا، لیکن یہ جب جا کے گنتے ہوں گے اس میں 15-20 نوٹ پھٹا رہتا ہوگا. احسان بھائی کیا خیال ہے آپ کا؟ 15-20 نوٹ ڈیفینٹ پھٹا رہے گا. ہاں ایسے ہی ایک بندے نے ایک بار 500 کا ٹکڑا تھا، 4-5 ٹکڑا، اس کو لیپ پھوت کر کے مسجد کے جھولے میں ڈالا، 450 لے گیا. اب وہ 500 کو ناٹ 5 روپے میں نہیں چلا کم بخت. اتنی بڑی بدماشی. اللہ کے گھر میں ڈٹائی دیکھیے، وہ پھٹیچر نوٹ جو 5-6 ٹکڑے میں تھا چپکا چپکو کر کے لا کے ڈال دیا اور 450 لے گیا، پھٹکا لگا گیا مسجد کا. تو یہ گھٹیا سوچ ہے یار. ہم نے اغیار کو دیکھا ہے کروڑوں روپے لے کے کھڑے رہتے ہیں. تمہارا خدا سچا، تمہارا مذہب سچا، تمہارا رسول سچا، تمہاری کتاب سچی، تمہارا کعبہ سچا، سب کچھ. تم کو ہو کیا گیا یار؟ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا، ہوا سماکم المسلمین. او لوگو تمہارے رب نے تمہارا نام مسلمان رکھا. ہم کیا رہے؟ ہم خان صاحب ہیں، اور جی ہم شیخ صاحب ہیں، اور جی ہم انصاری صاحب ہیں. یہ انصاری سنساری اور خان پھان کچھ نہیں ہے اسلام میں. ایک ہی نام ہے مسلمان، اونلی مسلمان. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ بتا سکتے ہیں صدیق اکبر کا کیا کون سی برادری تھی؟ حضرت عمر کی برادری کون سی تھی؟ عثمان غنی کی برادری کون سی تھی؟ بلال حبشہ کی برادری کون سی تھی؟ صہیب رومی کی برادری کون سی تھی؟ سلمان فارسی کی برادری کون؟ زید بن حارثہ غلام تھے، سیدہ خدیجہ نے خریدا تھا، نبی کے قدموں میں ڈالا تھا. اس غلام کو شادی کرنے کا شبھ اوسر جانتے ہو کس کو ملا؟ نبی کے خاندان کی ایک شہزادی سے شادی اس بندے کی ہوئی جو غلام تھا کبھی. ہم کیا کرتے ہیں جی ابھی خان میں کوئی رشتہ ملتا نہیں تو بیٹی 25 سال کی ہو گئی، 35 سال کی ہو گئی، 40 سال کی، جب تک خان صاحب نہ ملے تب تک شادی نہیں کریں گے. انصاری صاحب سوچتے ہیں جب تک انصاری نہ ملے تو ہم شادی بچی کی نہیں کریں گے، چاہے 50 سال. اچار ڈالو گے؟ لڑکیوں کا اچار ڈالو گے؟ شرم نہیں آتی؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے 3 کاموں میں جلدی کیا کرو. نماز کا وقت ہو جائے ہر کام چھوڑ کے پہلی فرصت نماز پڑھ لے. لڑکی جوان ہو جائے تو پہلی فرصت میں اس کی شادی کر کے رخصت کر دے. اگر غلط قدم اٹھ گیا اس کے گناہوں کا ذمہ دار اس کا باپ بھی ہے، اس کی ماں بھی ہے. کوئی مر جائے نا تو اسے انتظار مت کیجئے، گڈو تو ابھی دبئی سے آئیں گے تب دفنائیں گے، ہاں فریج میں سجا کر رکھ کر کے. جی نہیں، جتنی جلدی ہو مردے کو قبرستان کے حوالے کر دو. یہاں 2 دن لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے حضرت رو رو کی آنکھیں سوکھ جاتی ہیں بیچاروں کی. کتنا کوئی روئے گا یار؟ پو 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 پو. ارے گڈو تو جلدی آ، گڈو کب آئے گا؟ اب گڈو آئے، ہاں دفنانا نہیں میں آ رہا ہوں. اب وہ ارباب سے پرمیشن لینا اور پھر ٹکٹ نکالانا اور وغیرہ وغیرہ. اب وہ جو جی چلا وہاں سے تو آج مرا ہے مردہ، کل تک دھرا ہوا ہے، پرسوں جلوہ فرما ہوئی باپ. اب آئے جیسے گاڑی رکی ایک ساتھ پورا گھر ابا حضور کی زیارت فرمائی، جلدی کیجیے جلدی. تیری ہے کم وقت کہیں کا، اتنے کام کے لیے تو نے 3 دن روک رکھا اپنے ابا کو. 2 دن پڑا ہوا مرا ہوا بندہ. کیوں جلدی دفنانے کا حکم پیغمبر نے دیا؟ فرماتے ہیں جلدی اگر جنتی ہے تو اس کی جنت سے زیادہ دیر دور مت رکھو اسے.
اور اگر جہنمی ہے تو اس بوجھ کر کو سنبھال کر مت رکھو، کہیں ایسا نہ ہو عذاب یہیں سے شروع ہو جائے۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا آسان کام ہے صاحب، سارے رشتے دار بیچارے چلے گئے، بھئی کب آئیں گے، کل تک دیکھیے انتظار کر رہے ہیں، کب آئیں، ختم کہانی۔ مان جاؤ ساتھیو، زندگی میں انقلاب پیدا کیجئے، بدلاؤ لائیے۔ یہ جلسے تفریح تباہ کے لیے نہیں ہوتے، سیکھیے، دین سیکھیے۔ اسلام جہالت کا مذہب نہیں ہے، اساکچھرتا کا مذہب نہیں، اگیانتا کا مذہب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسلام کوالیفیکیشن کا مذہب ہے، پڑھنے لکھنے کا مذہب ہے، گریجویشن کا نام مذہب ہے، کوالیفائڈ بننے کا نام مذہب اسلام ہے، جاہل بننے کا نام مذہب اسلام نہیں ہے۔ دین سیکھیے، صحیح ڈھنگ سے اگر آپ دین سیکھ گئے نا، دنیا آپ کے قدموں میں رہے گی۔ میرے خواجہ اکیلے آئے تھے نا 40 فقیروں کو لے کر کے، شہاب الدین غوری مار کھا کے بھاگ چکا تھا ہندوستان سے، خواجہ نے آ کر کے انا ساگر کنارے اپنی کٹیا بنائی تھی، تھک گیا وقت کا راجا، ہلا نہیں سکا، نہ تلوار تھی، نہ بلم تھے، نہ برچھیاں، نہ بھالے، وضو کرنے کا لوٹا تھا، مصلی تھا بندگی کرنے کے لیے، تسبیح کے دانے تھے رب کے نام کی مالا جپنے کے لیے۔ وہ کر دکھایا جو کسی بادشاہ سے ممکن نہیں ہوا، دلوں کی دنیا کو فتح کر کے 90 لاکھ کافروں کے دل میں اسلام کا کلمہ جاگزی کر کے رکھ دیا۔ یہ انقلابی پیغام صوفیہ نے دیا ہے، کل کے پیروں نے دیا ہے، آج کی بات نہیں کرتا میں، آج کی بات نہیں کرتا، آج تو جانے کیا کیا ہو رہا ہے، کل کے پیروں نے یہ کیا تھا۔ انہوں نے بندوں کو اللہ کا رشتہ، بندوں کا رشتہ اللہ سے بہت مضبوط کر دیا تھا، اور اتنے مستحکم تھے اگر ان کو آرا سے چیر دیا جاتا اور یہ کہا جاتا اسلام سے پھر جاؤ، اللہ قسم وہ نہیں پھرتے، وہ ایمان تھا ان کا۔ یہی تو نا حضرت خبیب بن عدی کے ساتھ کیا ہوا تھا، صحابی رسول ہے، دھوکے سے گرفتار کر لیا گیا، مکہ لائے گئے، حضرت زید اور بن دسنا اور حضرت خبیب بن عدی لا کے جیل میں بند کر دیا، اعلان ہوا کہ فلاں تاریخ کو ان دونوں کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ سارا مکہ کے سارے کافر میدان میں پہنچ گئے تماشا دیکھنے کے لیے عاشقوں کا، یہ کیسے مارے جاتے ہیں۔ حضرت زید کے پیروں میں کیلیں ٹھونک دی گئیں اور کہا گیا محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا زندگیاں ایسی ہزاروں ملے نا تو حضور کے نالین پہ قربان ہو جائیں گی، وہ کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام اسلام، حضور مفتی صاحب قبلہ، نعرہ رسالت۔ حضرت زید کے ساتھ ان کی ہوا، اور خبیب بن عدی کو جب ان کا ٹائم آیا تو ان کے لیے بھی اعلان ہوا سب میدان میں جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو گئے، دونوں ہاتھوں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں، دونوں پیروں میں کیلیں ٹھوک دی گئیں۔ حضرت خبیب نے مدینے کی طرف رخ کیا، کہا یا رسول اللہ، آپ کا غلام آپ کے نام پر جان دیتا ہے، مجھے جان کی پرواہ سرکار نہیں، بس تمنا یہ ہے کاش آپ نظروں کے سامنے ہوتے اور آپ یہ دیکھتے کہ آپ کا دیوانہ کس طرح سے آپ کے نام پہ مچل کے جان نچھاور کرتا ہے۔ کیا تمنا ہے یار، کیا تمنا ہے۔ اس وقت حضرت ابو سفیان حضرت نہیں بنے تھے، صرف ابو سفیان تھے، ایمان نہیں لائے تھے۔ کہا یہ مدینے کی طرف منہ کر کے اپنے نبی کو آواز دیتا ہے، اس کا منہ پھیر دو ادھر۔ آج بھی پھیرا جاتا ہے، جیسے کوئی سنی حضور کے آستانے کرم کی طرف ایسے کھڑا ہو جائے نا، تو جتنے متوبے مردود کھڑے ہوتے نا
یہ حج حج و شرک الدعاء فقط الى جہت الکعبۃ الشریفہ. وہ گھما دیتا کہ کعبہ کی طرف دعا مانگ، ادھر نہیں دعا مانگنا، حضور کے روضے کی طرف. کل ان کے باپ داداؤں نے کیا تھا، آج یہ کر رہے ہیں، چہرہ گھماتے حضور کے روضے کی طرف سے. حضرت خبیب فرماتے ہیں او مکے کے لوگوں سن لو، تم شاید یہ سوچتے ہو کہ خبیب موت سے ڈرتا ہے، ایسا نہیں ہے. ابو سفیان نے پوچھا تھا خبیب تمہاری زندگی کی کوئی آخری خواہش ہے؟ کہا ہاں، خواہش یہ ہے تم مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو. سر پہ موت مڈلا رہی ہے جناب، اور یاد نماز کی آ رہی ہے. کیا پیار تھا نماز سے انہیں، کیا رغبت تھی نماز سے ان لوگوں کو. ٹھیک ہے نماز پڑھ لو، آخری خواہش کا احترام کیا جاتا ہے. حضرت خبیب نے نیت باندھی اور جلدی سے نماز پڑھ کر کے سلام پھیر دیا. ابو سفیان نے پوچھا خبیب تمہاری زندگی کی آخری نماز تھی، تم نے اتنی جلدی کیوں ختم کر دیا؟ کہا دل تو چاہتا تھا بہت دیر تک سجدہ کروں، مگر میں نے یہ سوچا کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا غلام موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہے. ہاں یہ مت سوچنا، دل تو کر رہا تھا لمبی پڑھوں، مگر یہ ڈاؤٹ مجھے ہوا کہیں تمہارے دل میں یہ خبط نہ پیدا ہو جائے کہ خبیب موت کے ڈر سے نماز لمبی پڑھ رہا ہے. اور جب آپ کا چہرہ پھیرا گیا کہا مکہ کے لوگوں سن لو، جب میں ایمان کی حالت پہ مر رہا ہوں تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، میرا چہرہ تم کسی طرف پھیر دو، اللہ کی قسم میرا دل مدینے کی طرف سے کبھی نہیں پھیر سکتے. زندہ باد. سبحان یہ شوق تھا. اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جبریل جا اور میرے محبوب کو کہہ دے خبیب جو تیرے زلفوں کا اسیر ہے مکے میں اس طرح سے استغاثہ کر رہا ہے، اس کی یہ باتیں سن اور اپنے غلاموں کے اس غلامی کا انداز قبول کر لے. ہم کہے کہ سنی مسلمان ہیں یار، سن ہو گئے سن. بارہواں سالانہ یہ فاتحہ کی تقریب بھی ہے. نام کیا ہے مرحوم کا؟ عبدالکلام مرحوم صاحب. لڑکے نام اچھا، ان کے فرزندان جو بھی ہیں. یہ بڑا اچھا سودا ہے، اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے ایسی تقریبیں، ایسی محافل منعقد کرنا اچھی بات ہے. کہ جو کچھ بولا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، ہمارے شعراء حضرات پڑھ رہے ہیں، نقیب حضرات جو بیان فرما رہے ہیں، تلاوت کرنے والے جو تلاوت کر رہے ہیں، ہم جو تقریر کر رہے ہیں، اس سب کا ثواب ان کو ملے گا. آپ کے سننے کا ثواب بھی انہیں ملے گا. آپ کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی. ارے یار اس کا خزانہ تو اتنا بھرا ہوا ہے، وہ ہر دم بڑھتا ہے، پھر بھی ایک قطرہ کم نہیں ہوتا ہے. بہت سارے دوست ہیں ارے یا اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے. ابے بے وقوف، پوری مانگ، یہ چوتھائی پہ کیوں نربھر ہے؟ اللہ کا خزانہ بہت وسیع ہے. اللہ 56 کروڑ دے دے، چوتھائی چولہے بڑھ میں جائے. لوگ چوتھائی مانگتے ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہربے منزل ہی نہیں. ایک بچے کا واقعہ ہے نا، وہ حضرت عیسیٰ کے دور میں آقا علیہ السلام علیہ نے فرمایا تھا. پہلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کو مرنے کے بعد اللہ نے حکم دے دیا فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو. اسے جہنم میں ڈال دیا گیا. 6 سال کے بعد اللہ نے فرمایا فرشتوں اسے دوزخ سے نکالو، جنت میں ڈال دو. فرشتوں نے کہا اللہ ہم تو ضرور لے جائیں گے اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں، لیکن دنیا میں اس نے کوئی نیکی نہیں کی تھی، اس نے جہنم میں کون سی نیکی کر لی ہے جو اب جنت میں ڈالنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں اس نے کوئی نیکی نہیں کری، مگر جب یہ مرا تھا اپنی بیوی کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑ کے مرا تھا.
آج وہ بچہ 6 سال کا ہو گیا ہے، پہلی بار اس نے میرے نام پہ انگلی رکھی ہے اور پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے فرشتوں، جس کا بیٹا زمین پر مجھے رحمان و رحیم کہہ رہا ہو، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اس کے باپ کو جہنم میں تپاؤں، اس لیے اسے جنت میں ڈالنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تو بخشش کی بہانے دیکھتا ہے نا، رحمت حق بہانا امی جوید، رحمت حق بہا نمی جوید۔ اللہ کی رحمت تمہارے بخشش کا بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ بخشنے پہ آتا ہے تو راستے سے کانٹا ہٹا دینے والے کو بخش دیتا ہے، وہ بخشنے پہ آتا ہے تو کتے کو پانی پلا دینے پہ بخش دیتا ہے، اور وہ سزا دینے پہ آتا ہے تو پرہیزگار عورت کو بلی کو باندھ کر رکھنے سے مر جانے کی بنیاد پر اسے جہنم میں ڈال دیتا ہے کسی کی جرت جو اللہ سے کہہ دے تو نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں کیا؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تمامی ممکنات پہ قادر ہے۔ ہر مسلمان کو میری یہ ہدایت ہے، اللہ توفیق دے کہ آپ ہر جمعہ کو اپنے قبرستان جایا کیجیے، اصلی گھر وہی ہے، اپنی زندگی دیکھ کے آیا کرو کہ کہاں اپنی جگہ ہے۔ ابھی ایک اپنے پڑوسی ملک کے ایک قبرستان سے ایک فوٹو آیا، ایک قبر پر جو کتبہ لگاتے نہیں ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے، ان کا اس میں گرامی لکھا ہوا تھا پیدا کب ہوئی ہے اور مرے کب، یہ لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد لکھا ہوا تھا کہ بی کام انہوں نے کہاں کیا ہے، ایم کام، بی ٹیک لندن سے انہوں نے کیا تھا، ایم ٹیک کناڈا سے۔ ہم نے بے وقوف منکر نکیر کو تیرے ایم ٹیک اور بی ٹیک سے کیا لینا دینا ہے؟ بولیے پردھان جی، منکر نکیر کو کسی کے ایم ٹیک سے اور بی ٹیک سے، وہ لندن سے کہا برطانیہ چولہے بھاڑ میں تیری ڈگری، وہاں تو پوچھا جائے گا من ربو کا، ما دینو کا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل۔ یہاں ایم ٹیک اور بی ٹیک کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو قبرستان جایا کیجیے، یہ بھی سن لیجیے، جتنے مومن مردے ہیں سب کے لیے دعائیں مانگا کیجیے۔ ایسا نہیں یا اللہ ہمارے دادا کو بخش دے، دادی کو، امی کو، ابو کو، ان کو بخش دے۔ اللہ کریم ہے یار، سب کے لیے بخشش کی دعا کرو نا یار۔ اگر سب بخش دی جائے تو ہمارے باپ کا کیا بگڑتا ہے؟ سب کے لیے دعائیں مانگو۔ لیکن ہم نے دیکھا کچھ لوگ بس اپنے کا نام لے لیتے، ختم کہانی، کسی اور کے لیے دعا نہیں۔ اس لیے حکم ہے جب قبرستان جائیے تو یوں کیجیے، السلام علیکم یا اہل القبور، یوں سلام کیجیے، او سارے قبر والو تم پر اللہ کی رحمتیں سلامتی ہو، صرف ابا پر نہیں، سارے قبر والوں پر۔ سمجھ رہے؟ ہمارے کچھ جو حزب مخالف کے لوگ ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں عموماً کیونکہ بڑا ہی منحوس نام ہے، وہ کیا کہتے ہیں جی وہ قبروں پہ جانے کا ثبوت کہاں ہے؟ ہم نے کہا بریلی کا سرما لگا لو آنکھوں میں، انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہاں ہے۔ عشق رضا کا سرما لگاؤ تب سمجھ میں آئے نا بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے۔ شہائے ستہ کی حدیث، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا مگر اب تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو۔ میرے کریم آقا فرماتے کیوں؟ فَإِنَّهَا تُزَّهِدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ فِي الْآخِرَةِ، اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے پر دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے اور آخرت کی یاد آتی ہے، اس لیے قبروں کی زیارت کرنے جایا کرو۔ مردہ اگر دنیا میں آپ کو پہچانتا تھا، اب آپ گئے ہیں نا تو اب بھی آپ کو پہچانتا کہ اوہو شمس الدین آیا ہے۔ سلام آپ کریں گے نا تو مردہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، جواب بھی دیتا ہے۔
سب مر کے مٹی میں. ابے مٹی میں مل گئے تو یہ سنتے کیسے؟ حضور نے حکم کیوں دیا ہے ان کو سلام کرو؟ یا سلام تو اسی کو کیا جائے گا جو سنے گا نا, بے شک زندہ ہے. کیا بات ہے. اسی کو کیا جائے گا. السلام علیکم یا اہل القبور. اگر حضور نے قبر والوں کو سلام کرنے کا حکم دیا, اس کا مطلب قبر والے سنتے ہیں اور جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں, وہ جواب بھی دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. تو دراصل سمجھ کا پھیر ہے, یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ ہمیں تو حدیثوں کی سمجھ آئی ہے بزرگوں کے صدقے میں, اور یہ لوگ بیچارے یتیم ہیں عقل کے, انہیں اب تک پلے نہیں پڑا کہ قبر پہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. حالانکہ محبوب الہی نظام دنیا اولیاء کے چاروں طرف ڈیرا ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بڑکا مرگھٹ وہیں پہ ہے. ہاں, بڑکا مرگھٹ وہیں پہ ہے. ہمارے لوگ بھی الٹے سلٹے بہت سارے کام کرتے ہیں مزاروں پر, اس سے بچنا چاہیے. کیا بات ہے. بہت برے کام ہو رہے ہیں. ابھی تو ایک خبیث کانپور میں اس نے اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا. ذرا اس مردود نے کہا میں اللہ ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا, کوئی نہیں بولا حضرت. یہ ویڈیو رمضان کے فرسٹ ویک میں وائرل ہوئی نا, اب تک کوئی حضرت نہیں بولے اس کے بارے میں. کہیں کہ حضرت نہیں بولے. یہی تو بات ہے حضرت. اب چونکہ نہیں بات وہ نہیں حضرت. ہاں, اس مردود نے کہا کہ ایک تو اللہ وہ ہے جو نور ہے, ایک میں اللہ ہوں معاذ اللہ. بہت سارے لوگ زبردستی منڈی پکڑ کر کے مجاور کہتے ہیں سجدہ کر سجدہ. بزرگ کو کسی نے ٹھوکا, ارے کم بخت غیر اللہ کو سجدہ کرنا شرک ہے. کہا ملا تو اپنا کام کر, ہم تو ہی کریں گے. ایک ایک چادر ہزار مرتبہ بکتی ہے اور چڑھتی ہے. اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا کسی بھی ولی کے مزار پر ایک چادر ڈال دو, جب تک وہ پھٹ نہ جائے تب تک دوسری چادر نہ ڈالو. اور یہاں ایسا دھندا کاروبار فارم میں ہے, سارے مجاوروں کے نشانے پہ شمس الدین ہے. کوئی بولنے کو تیار نہیں. ہاں, ایسے بیٹے نکلیں گے پورے ڈھول باجا اور نگاڑے کے ساتھ میں. ابھی میں آ رہا تھا آپ کسی قصبے میں, ایک شاید وہ کوئی تھا وہ بیچنے والا آئس کریم وغیرہ. میرا خواجہ بادشاہ ہے مجھے کوئی غم نہیں. الو کا پٹھا کہیں کا, خواجہ بادشاہ مجھے کوئی غم نہیں. یہ بدعملی کا پیغام قوال دیتے ہیں, شرک کا پیغام, دلالت کا پیغام, گمراہی کا پیغام قوال دیتے ہیں. اور ہماری سنی قوم اتنی بے حس ہو چکی ہے نا, واہ کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, نیچے بیٹھ کر کے یوں واہ واہ کرتی ہے. اسے پتہ نہیں ہے کہ کس بات پہ واہ واہ کرنے سے جناب کا خود کا نکاح ٹوٹ جائے گا. کب آپ کی بیگم صاحبہ آپ کے نکاح سے باہر تشریف لے جائیں گی, کب آپ واہ واہ کیے نا گئے کام سے. اس لیے علم سیکھنا بہت ضروری ہے. حافظ ملت نے خواہ اتنا بڑا ادارہ نہیں قائم کیا تھا. ہاں, اس ادارے نے جو لالو گوہر پیدا کیے ہیں نا, جس کی چمک سے دنیا کی آنکھیں خیرہ ہو کے رہ گئی. اپنے مقدر پہ ناز کرو, اس قلندر نے اپنا علاقہ چھوڑ کر کے یہاں کر کے کٹیا وسائی تھی. جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر, حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. پڑھیے, دین پڑھیے, اسلام کو پڑھیے, نمازی بنیے, جھوٹ مت بولیے, چغلی مت کیجیے, غیبت مت کیجیے, بڑوں کی عزت کیجیے, چھوٹوں سے پیار کیجیے, اور اتنا پڑھیے اس دیش کی ضرورت بن جائیے. آج میرے واٹس ایپ پہ گجرات سے ہمارے ایک دوست احمد آباد سے, انہوں نے
ایک پوسٹ بھیجی ہے کہ گجرات کے کسی بھی اسپتال میں مسلمانوں کا علاج نہیں کیا جائے گا. یہ اخبار میں آیا ہے. آپ اپنا اسپتال کیوں نہیں بناتے؟ اپنے اسکول اور کالج کیوں نہیں بناتے؟ اگر مہینے میں آپ 30 دن گوشت کھاتے ہیں نا، ایک دن گوشت کھائیے، سبزی روٹی، دال روٹی کھائیے، نمک روٹی کھائیے، مگر اپنے اسکول بنائیے، اپنے کالج بنائیے، اپنے ہاسپٹل بنائیے، سکچم ہو جائیں تاکہ دوسروں کے منگتے بن کے نہ رہیں. آپ کے ڈاکٹر ہوں، آپ کے وکیل ہوں، آپ کے جج ہوں، آپ کے IAS افسر، IPS افسر ہوں، اس رینک کے لوگوں کو بنائیے، ادھکاری بنائیے، تب جا کر کے آپ کی غربت کے دن ختم ہوں گے. سپنا یہی تھا سرکار حافظ ملت کا، کسی حد تک کامیاب تو ہوئے ہیں الحمدللہ. یہاں کے فارغین IAS افسر بھی بنے ہیں اور بدھان سبھا میں اسپیچ دیتے ہوئے بھی عالم دین نظر آئے. تو پڑھیے، علم کا کوئی وکلپ نہیں ہے، علم پیسے سے خریدا نہیں جاتا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا فرماتا ہے. آپ لگ جائیے لائن پہ، اساتذہ کی تعظیم و توقیر کیجئے، استاذ کا احترام کیجئے، محنت کیجئے، محنت میں کسر نہ رکھیے، اللہ آپ کو سکچم بنا دے گا. اللہ غنی کی رحمت فرمائے مرحومین کو، جن کی طرف سے آج کی مسجد کا جو ہے سنگ بنیاد رکھا گیا ہے. جو زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، جو انتقال کر گئے اللہ انہیں کروٹ کروٹ چین و سکون و قرار و جنت نصیب فرمائے. اور آپ سب کو توجہ ہونی چاہیے کہ جلد از جلد اس اللہ کے گھر کو پائے تکمیل تک پہنچائیں اور اس کو آباد بھی کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. السلام علیکم.